اہل کتاب تھے ان کو یہ بات تسلیم تھی، لیکن غیر اہل کتاب جو تھے چونکہ ان کا علم جو ہے اعلامی کم تھا تو اس لیے وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے اور وہ اختلاف کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کی تشریح کی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، ایک بات وہ یہ ہے کہ جتنی پیش گوئی ہوتی ہیں مستقبل کے بارے میں تو اس میں بعض لوگ ہوشیار لوگ چالاک لوگ جو ہیں وہ اپنا حساب کتاب اس میں برابر کرتے ہیں. مثلا ہمارے ایک تصور ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ایک تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے خود مسلمانوں کی تو اس میں کئی ایک لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حدیث میں جس امام مہدی کا ذکر ہے وہ میں ہوں. اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ذکر کیا ہے اور وہ تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر کے رکھ دیں گے. تو جب میں یہ بات عرض کروں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حوالے سے کہ وہ آئیں گے تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ جن کو آنا ہے وہ میں ہوں تو لہٰذا تم میری پیروی کرو. تو یہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یسوع بائبل مقدس کے مطابق یسوع سے نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں اور میرے بغیر کوئی باپ کے یعنی خدا کے پاس نہیں جا سکتا. اینڈ وی آر ان ہوپ کہ ہم لوگ ضرور آسمان پہ جائیں گے. میرا سوال یہ ہے، جیسے سسٹر نے بھی ابھی بات کی کہ کچھ لوگ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے اور کفر ہے. اٹ از گڈ، کچھ لوگ نہیں رکھتے. میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کو خدا کس طرح سے جج کرے گا؟ وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں ان کی کتب میں قیامت کا ذکر ہے اور ان کو پتہ ہے نشانیاں کیا، ان کو پتہ ہے کہ اموات ہوں گی سب کچھ، اگر وہ جاننے کے بعد سچائی کو ابھی تک قیامت کے خوف یا خدا کے جج کے خوف سے ابھی تک وہ صحیح رستے میں نہیں آئے تو ان دونوں کی ججمنٹ کیسی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی مجرم ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ایک اعلامی چیز ہے. اور میرا معلومات کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھی آئے ہیں سب کے ہاں یہ تصور مشترک ہے. تین باتیں بنیادی طور پہ ہوتی تھی، ایک اللہ کا تصور، ایک اس نبی کو تسلیم کرنا اور تیسرا قیامت کا تصور جو ہے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ جل جلالہ ظاہر ان کے اس جرم کی سزا دے گا. لیکن وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی تیاری نہیں کرتے، اپنی زندگی نہیں گزارتے تو وہ بھی مجرم ہے. اور ایک مان کے اس کو مجرم ہے، دوسرا اس کی بنیاد کا انکار کر کے مجرم ہے. تو دونوں جرم جو ہے وہ الگ الگ ہے. میں عرض کرتا ہوں دونوں جرم جو ہے وہ الگ الگ ہے، اس کی سزا الگ ہے، اس کی سزا الگ ہے. پوچھ رہے کہ زیادہ مجرم کون ہوگا؟ زیادہ مجرم وہ ہے کہ جو اس کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا. نہیں، میرے آئیڈیا میں زیادہ مجرم وہ ہے جو جان کر بھی سچائی سے غافل ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. میں ان کی بات کو سن کے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی. میری بات سن لیں، جواب سن لیں کہ قیامت آئے گی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو اس کی تیاری بھی کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اور وہ طبقہ جو اس کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہے. جیسے میں ہوں، مجھے اس لحاظ سے کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ رہ جائے گا. خوف ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے ملک کے بینک ناجائز دولت سے بھر رکھے ہیں اور غیر ملکی بینک بھی بھر رکھے ہیں. تو یہ مسئلہ ان کے لیے پریشانی ہے. ہم قیامت آئے گی تو ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزارتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے تک جو ہے ہر کام جو ہم کرتے ہیں ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. میں یہ بات کروں. اور ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اس طرف خیال ہی نہیں رکھتا، دھیان ہی نہیں رکھتا، تو اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو خدا کی ہستی وہ بہت عظیم ہے اور وہ تمام بنی نوع انسان سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. اور ہمیں خدا کو اس طرح سے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے، ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ غضب میں ہے. وہ بنی نوع انسان سے بہت پیار کرتا ہے. دیکھیں اللہ جل جلالہ کی دونوں صفتیں ہیں. یہ دیکھیں قہر کی صفت بھی ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ قاہر ہے اپنے بندے کے اوپر. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ سارا چیزیں ختم کر دے گا اور پھر وہ یہ بولے گا لمن الملک اليوم، اور پھر کہا جائے گا للہ الواحد القہار.
تو وہ ڈاکٹر زبیر، قہر میں بھی چاہوں گی ہے کہ آپ بھی اور بات وہ کریں۔ رحمان بھی ہے، اس کی دونوں صفتیں ہیں، رحم کے وقت وہ رحم کرتا ہے اور خیر کے وقت وہ خیر کرتا ہے۔ ایک منٹ گدی صاحب جی۔ جو نوجوان نے سوال بھی پوچھا تھا، اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں ایک بات بہت سوچنے والی ہے کہ یہ جو لوگ آج جنہوں نے یہ زیادہ ایکسیپٹ کیا کہ آج قیامت آنے والی تھی، ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ ان کی تعداد نہیں، میں ایک جنرل آپ کو سوال کا جواب سن لیجئے، ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ یہ 2.5 کروڑ کی میجورٹی تعلیم یافتہ ہے، ان 2.5 کروڑ کی میجورٹی یورپ میں آباد ہے، ان 2.5 کروڑ کی میں 90% سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے جس کا کیلنڈر 2199 تک ڈیٹ بتا رہا ہے۔ اس تمام تعلیم کے باوجود، اس تمام ہونے کے باوجود آخر یہ کیوں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ آج قیامت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل ہو جانا خالی جو ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے، حق کا انکار جہالت ہے، حق کا انکار جہالت ہے۔ اسی لیے ابو جہل ابو الحکم سے ابو الجہل بنا، جو حکمت کا باپ تھا وہ ابو جہل کہلا رہا ہے، کیونکہ اس نے حق کا انکار کیا۔ تعلیم یافتہ بہت تھا، حق کا انکار کرتا تھا۔ جو لوگ قیامت کے اوپر بلیو نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں وہ جب قیامت ان کے سر پہ آتی ہے تو وہ خود منہ سے بولتے ہیں۔ فرعون نے یہ کہا جو ڈوبتے وقت کہ جب میں ڈوب رہا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر زبیر، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو پاسٹر صاحب نے انہوں نے کوشچن کیا تھا، اس پہ میں ایک بات کہوں گی کہ توبہ کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ سے ساری چیزیں صراحت کے ساتھ حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ توبہ جو ہے وہ بندے کی اس کے سانس کے اکھڑنے تک اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ وہ اس ملک الموت کو، اس فرشتے کو دیکھ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ تو بالکل سمجھیں منتظر بیٹھا ہے اس کی توبہ کو سننے کے لیے اور اسے قبول کرنے کے لیے۔ جو انہوں نے جو بات کی مختلف مذاہب کے حوالے سے اور کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آخرت کا جو تصور ہے نا، چاہے مختلف مذاہب میں مختلف حیثیت سے ہو، لیکن آخرت کا تصور اصل میں انسان کی بنیاد کے اندر اس طرح سے انبلٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ یہ 3 بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جو لوگ یہود ہیں، جو نصرانی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو صابی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ توحید کا اگر اقرار کرتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ عمل صالح کرتے ہیں، تو ان کے لیے کسی خوف اور غم کی بات نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں ہم نہیں جاتے اس آیت کی، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جی قیامت کے ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، میری اس میں رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے نا وہ بہت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے اس بات کو طے کرے گا کہ یہ جو شخص انکار کرتا تھا، اس کی وجہ اس کی ضد تھی، اس کی ہٹ دھرمی تھی، اس کی نافرمانی تھی، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس کی عقل اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی، یا اسے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ہم کمنٹ کریں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگین آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال کرنا چاہوں گا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، وی لو پاکستان۔ اب یہاں پہ ایک اسلامک گورنمنٹ ہے اور ہم اس کے تابع ہیں اور اس کے لیے پریئر بھی بہت کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ کویسچن آؤٹ کرنا ہے، جو فرقے قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور ہم بطور خدا کے ایک چینل ہیں، اگر خدا نے ہمیں سچائی دے دیا قیامت کی، تو سب سے بہترین لوگوں کو خدا کا پیغام جو ہمارے پاس یا آپ کے پاس ہے دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کرکت آواز سے بولنا، محبت سے بیان کرنا، مطلب کس طریقے سے مطلب ہم اسے پھیلا سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے انہیں پتہ نہیں ہے، بڑی اچھی بھائی نے بات کی کہ انہیں نہیں پتہ تو ان کے مطابق جو ہے انہیں سزا ملے گی، پھر جنہیں پتہ ان کے مطابق۔ تو اگر انہیں نہیں پتہ تو کون سا ایسا اسلام میں طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں بتانا چاہیے؟ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کریں۔ انہوں نے وہی دوبارہ سوال کیا۔ دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے نا، مذہب اسلام، اس میں لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمارا پیغام اسلام کی سب سے بڑی خوبی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے دین کا آغاز جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جس مذہب کا پہلا ہی میسج، پہلا پیغام
امن آشتی اور سلامتی ہے تو وہ مذہب تو ہمیشہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور محبت عملاً کی ہے. تو اسلام پیار محبت سے کمیونیکیٹ کرے. اور جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا اس وقت کہ زیادہ بڑا گناہ کون کر رہا ہے, جو نہیں مان رہا یا جو مان کے جو ہے عمل نہیں کر رہا. تو دیکھیں جو منکر ہوتا ہے, جو کسی چیز کی صداقت کو جانتا ہے اور پھر اس خالق کا انکاری ہے, تو وہ بڑا مجرم ہے. جو مان کر اور اس پر عمل نہیں کر رہا بھائی نے وہی بات کی ہے, وہ قابل گرفت اور قابل سزا ہے. اور جس نے اس خالق رب کو نہیں پہچانا تو وہ تو وہ تو پھر فرعون, نمرود, حامان وہی ہو گیا نا. I'm really agree with you. That's very good Thank you. answer. Thank you. اچھا آپ ایک جملہ بولنا چاہتے ہیں لیکن آڈینس سے سوال ایک تو آپ نے کہا جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جو ہے عذاب ہوگا, تو ہمارے سکھ ریلیجن کے حساب سے, میں ان سے بلانگ کرتا ہوں, جنم ہوتے ہیں, ری انکارنیشن ہوتا ہے بیسیکلی. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک بچہ جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ مظلوم پیدا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا ہے, تو قرآن اس کو کیسے ڈیفائن کرے گا؟ ہمارے ہاں اس کو ڈیفینیشن ہے, وہ کیسے ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جنم میں اس نے برے کام کیے اور اس کو جو ہے ابھی یہ سزا ملی ہے, وہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا ہے. ایک بچہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا, بڑا ہوا اور بعد میں قیامت آئی, کیا پھر بھی اس کو عذاب ملے گا؟ اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ یہ سوال ہے میرا. اچھا اس پہ ایک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اس جنم کے اندر اس نے کوئی ایسا پاپ کیا جس کے کارن اس کو اس جنم میں. اچھا یہاں پہ میرا ایک بہت بچکانہ میں بھی آپ کو چیز لگے کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا ہوگا, اس کی سزا اس سے ملی ہے. میرے سامنے کوئی معذور بچہ آ جائے گا جو دیکھ نہیں سکتا, جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, جس کے پیر ٹوٹے ہوئے, تو میں اس پہ ترس کھاؤں گی, میں اس کو پیار دوں گی, میں اس کو گھر لے کر یا اس کو, تو کیا ہم, میرا سوال یہ ہے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا جو وہ تو یہ کیا گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ مجھے کون جواب دے گا؟ آپ لوگ آپ کے مذہب میں پھر ان پہ ترس تو نہیں کھاتے ہوں گے کیا؟ مطلب گنہگار آدمی ہاتھ ٹوٹے ہوئے, اتنا بڑا ظلم بالکل ترس کھاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے. گنہگار آدمی پہ, ایک ظلم کرنے والے آدمی پہ ہاتھ ٹوٹا ہوا, مطلب اس کو کسی گناہ کی سزا ملی ہے, اس کو کسی گناہ کی سزا ملی ہے, ترس بھی کھاتے ہیں. ترس تو کرنا ہے نا, ترس تو ایک میرٹ ہے. کون بات کرے گا؟ سنم دیکھیں وہ ان کا سوال یہ, چلے ان سے مولانا. کائنات میں کوئی اور رحمان اور رحیم نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالی کسی کو معذور پیدا فرماتا ہے تو کسی کا اعضاء کے ساتھ پیدا ہونا اور کسی کا اعضاء کے بغیر پیدا ہونا یہ کوئی معذوری یا کم علمی کی بات نہیں ہے. اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اگر دنیا ایک عالم ہے تو آخرت بھی ایک عالم ہے. اگر دنیا میں کسی کو کسی اعتبار سے کسی مقام پر کوئی کمی دی جاتی ہے, فور ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں یا کسی کے ہاتھ نہیں ہیں یا کسی کے پاؤں نہیں ہیں, تو آخرت میں اس کو اس کا بہترین اجر ملے گا. اور اگر دنیا کے اندر کسی کو کسی بھی اعتبار سے محروم رکھا جاتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے نقشے کو تبدیل کیا, اور اس کے اندر جو بنیادی بات تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم کمثل الجسد, کہ تمام ایمان والوں کی مثال جو ہے وہ آپس کی محبت میں, آپس کے پیار میں, آپس کی شفقت میں ایک جسم کی طرح. چھوٹی سی بات کی جائے, صرف 2 منٹ ہمارے پاس رہ گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا, آخر میں سمے بڑا کم ہے, تمام دھرم جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے, کوئی کس سے ایگری کرے یا نہ کرے, ہر کوئی اپنے ریلیجن پہ قائم رہے. اور جس طرح سے انہوں نے بات کی اسلام کی, وہ امن کا, سلامتی کا مذہب ہے. اور ایک میں اس کے اوپر شعر بھی کہنا چاہوں گا, ہمارے بیدی صاحب کا شعر ہے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ ہزارہ. ہمارے مذہب سے کوئی ان کا صرف جواب دے دے, مجھے چھوٹا سا جواب دے, اسی پہ ہم اجازت چاہیں گے. کون دے گا مجھے جواب؟ چھوٹا سا جواب ان کا جو ہے, چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اس آپ کے پاس مائک نہیں ہے, چھوٹا سا جواب مجھے اپنے اسکالر سے چاہیے. نہیں, ان سے لے لیں سوال. جی ہم سب کو پڑھنی چاہیے. اور دوسرے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, بہت زیادہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, کہ یہ جو قیامت ہے وہ تو ایک پوری یونیورس پہ آئے گی, نہ صرف زمین کے گولے پہ بلکہ جتنی کائنات میں ستارے ہیں. سورہ تکویر بھی آپ سب نے پڑھی ہوگی, سورہ انشقاق بھی ہے, بہت ساری ہیں جو اس چیز کو ڈینوٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے آسمان پھٹے گا, تارے بے نور ہو جائیں گے. اور لیکن ٹائم میں اگر مجھے کوئی اسلامک اسکالر جواب دے, جسٹ ایک لائن میں جو بھائی کا سوال تھا, دیکھیں یہ ایک لائن جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہر مقام پر 2 ٹوک واضح بات کہیں
عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے کوئی میسج آگے نہ چلائیں جب تک کہ تھنک ٹینکر سے، اپنے مفکرین سے کنفرم نہ کر لیں. جیسا کہ یہ نظریہ ہمارے معاشرے میں عام ہوا، کیا ہمارے کسی نے مفتی صاحب سے جا کے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ جب بغیر تحقیق کے ایف بی پہ کیوں نہ پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اور آج 21 دسمبر 2012 لیکن کوئی قیامت نہیں آئی. اپنا ایمان کچا نہ کریں، اپنے دین پہ یقین رکھیں. مجھے دیں اجازت، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. خدا حافظ.